بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ابن ادنا نے جو یہ رنگ دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ لقا کے سامنے عمرو کو لانے کی شیخی بگاڑ چکا تھا۔ خالی ہاتھ جاتا یا جادو کے زور سے عمرو کو بے بس کر کے لے جاتا تو بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ گھبرا کے عمرو کے پیچھے بھاگا اور خوشامدیں کرنے لگا، پھر بھی عمرو اپنے نخروں سے باز نہ آیا تو لاچار ہو کر اس نے اپنی کمر میں بندھی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اچھا بھائی عمرو، میں ہار گیا، اس میں میری زندگی بھر کی کمائی ہے، لے لو اور مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ عمرو نے چند بار اور نہ کیا، پھر برا سا منہ بنا کر تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ سچے موتیوں کے علاوہ اس میں پنا، پکھراج، نیلم اور لال بھی تھے۔ کم از کم 2-2.5 لاکھ کا مال تھا۔ عمرو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں، مشکل سے 20-25 ہزار کے گھٹیا جواہرات ہیں، نہیں ان سے کام نہیں چلے گا، اور نکالو۔ ابن ادنا نے گڑ گڑا کر اسے یقین دلایا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخر عمرو نے تھیلی کو زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ بولو منظور؟ ابن ادنا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا شرط ہے؟ دیکھو میاں، تم خداوند کے سامنے میرے بارے میں ڈینگیں پہلے ہی مار چکے ہو، اور اب جو تمہارے ساتھ جاؤں گا تو ساتھ ہی لندھور کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ خداوند میرے علاوہ تمہیں بھی خوش ہو کر انعام دیں گے، بلکہ فرامرز اور بختیارک بھی کچھ عطا کریں گے۔ وعدہ کرو جو کچھ تمہیں ملے گا اس کا آدھا ماں بدولت کی نظر کرو گے۔ ابن ادنا بولا، اچھی بات ہے میرے باپ، یہ بھی کر دوں گا۔ نہیں ایسے نہیں، خوشی سے بولو۔ عمرو نے ڈانٹ بتائی، برا منہ بنایا، پھر باقی آدھا بھی مانگ لوں گا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ، سنا کہ نہیں؟ میں ٹھیک ہوں مائی باپ، ہی، بالکل برا منہ نہیں بناؤں گا، ہی، بولو اب تو ٹھیک ہوں نا، ہی، ہاں اب ایسے ہی رہنا۔ عمرو نے روب سے کہا، اچھا اب چلو۔ چلیے مائی باپ، ہی، ابن ادنا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دونوں شیر پر سوار ہو گئے۔ ابن ادنا نے میدان کی طرف منہ کر کے انگلی سے ہوا میں ایک محراب جیسی شکل بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں مچھروں، بھنگوں اور مکھیوں کے جھنڈ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ سارے سانپ، بچھو اور چیونٹے بھی بے حس اور حرکت ہو گئے۔ ساتھ ہی فرش سے لے کر اوپر تک ایک لمبی محرابی سرنگ سی بن گئی، جس کے اوپر اور دائیں بائیں چاروں طرف بے شمار مچھر، مکھی اور بھنگے لٹکے ہوئے تھے۔ ارد گرد کی زمین سانپوں، بچھوؤں اور چیونٹوں سے پر تھی، مگر ان کا راستہ ہر طرح صاف تھا۔ دونوں اس راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ میدان کے خاتمے پر عمرو کو راستے کے دائیں بائیں 2 اونچے ٹیلے سے دکھائی دیے۔ اس کے آگے دھوئیں اور گرد و غبار کی ایک موٹی سی دیوار زمین سے آسمان تک کھڑی تھی۔ عمرو کے اشارے پر ابن ادنا نے یہاں شیروں کو روک لیا۔ عمرو غور سے دائیں بائیں کے ٹیلوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک پتھر کی بڑی چٹان تھی، دوسرا گندگی کا ایک اونچا ڈھیر تھا۔ چٹان کے اوپر ایک ہٹا کٹا مردود دکھائی دے رہا تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بالکل صاف اور بدن پر صرف ایک لنگوٹی بندھی ہوئی۔ وہ منہ پھاڑ کر کہا لگاتا اور ایک چمکتا ہوا سکہ منہ میں ڈال کر نکل جاتا، پھر میدان کی طرف منہ کر کے زور زور سے گالیاں بکتا، جوش میں آ کر ہوں کہہ کر بیٹھک لگاتا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز غصے سے چٹان کے نیچے میدان کی طرف پھینکنے لگتا۔ گندگی کے ڈھیر کے اوپر نظر آنے والی ایک بوڑھی عورت تھی، ایسی گوری جیسے میدے کی بنی ہو۔ اس کی آنکھوں پر کولو کے بیل کی طرح ایک اندھیری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی حرکتیں بھی بالکل چٹان والے مرد جیسی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ چٹان والے مرد کی پھینکی ہوئی چیز زمین پر گر کر پھیل جاتی تھی اور اس بوڑھی میم کی پھینکی ہوئی چیز ہوا میں اڑنے لگتی تھی۔ فضا صاف نہ ہونے کی وجہ سے غور کرنے پر بھی عمرو یہ نہ معلوم کر سکا کہ دونوں کیا چیزیں اچھال رہے ہیں۔ آخر اس نے ابن ادنا سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں میرے بنائے ہوئے اس میدان کے طلسمی محافظ ہیں۔ ابن ادنا نے جواب دیا، زرد یعنی پیلے خزانے کے 480 طلسمی سکے ان کی روزانہ غذا ہے۔ ان سکوں کے سبب بڈھی میم کے پیٹ سے زہریلے مچھر، مکھیاں اور بھونگے پیدا ہوتے ہیں۔
اور مرد کے پیٹ سے سانپ، بچھو اور چیونٹے، انہی کو وہ میدان کی طرف اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ سب اتنے زہریلے ہیں کہ کوئی انسان یا جانور ان کے کاٹنے کے بعد پل بھر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ سب میدان میں اس طرح اٹے رہتے ہیں کہ ان کے بیچ سے گزرنا تو درکنار، کوئی سامنے آ کے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ گویا یہ دونوں عورت مرد طلسمی پتلے ہیں۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اول تو میدان سے گزر کر کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، دوسرا اگر پہنچ بھی جائے تو ہرگز انہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں انہیں طلسمی سکوں کی خوراک پہنچتی رہے گی اور یہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بہت خوب، عمرو نے کہا، اچھا آگے چلو۔ ابن ادنا نے پھر پہلے کی طرح انگلی سے ہوا میں نشان بنایا، گرد و غبار کے درمیان میں پھر پہلے جیسا صاف محرابی راستہ بن گیا۔ دونوں تیز رفتاری سے اس میں سے ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ دائیں بائیں اور اوپر دیکھنے سے عمرو کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک جوش مارتے ہوئے نیلے سمندر کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد شفاف شیشے کی ایک سرنگ سی بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوا دونوں پھر رک گئے۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، سرنگ غائب تھی۔ دھوئیں اور گرد و غبار کی ایک موٹی دیوار کے علاوہ پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ دائیں بائیں نگاہ اٹھانے پر اس نے پہلے کی طرح پھر اپنے کو دو ٹیلوں کے درمیان پایا۔ سامنے ایک وسیع اور کشادہ میدان تھا جس کے خاتمے پر ایک بہت لمبا چوڑا اور خاصا اونچا ٹیلا تھا۔ ٹیلے کے گرد فصیل جیسی چار دیواری تھی اور اس کے اندر سے اونچے درخت اور طلسمی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ فاصلہ اب زیادہ نہ تھا، مگر ان سب چیزوں کے صاف نظر نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ پورے میدان میں آسمان سے تیروں، پتھروں اور آگ کے شعلوں کی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ صرف ٹیلوں کے درمیان کی جگہ محفوظ تھی جہاں وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ ٹیلوں کو غور سے دیکھنے سے عمرو کو پتہ چلا کہ ان دونوں پر بھی ایک ایک آدمی موجود ہے۔ دونوں کے چہرے داڑھی مونچھوں سے صاف تھے، مگر ایک کا قد چھوٹا اور سیاہ تھا اور دوسرا گورا اور اونچے قد کا۔ سیاہ رنگت والے کی ناک پکوڑا جیسی تھی، گوری رنگت والے کی طوطے جیسی۔ گوری رنگت والا اچھل کود کر کے اپنے سامنے والے میدان کے جانب دھوئیں کا فوارہ چھوڑتا تھا، اور سیاہ رنگت والا باریک گرد اڑایا کرتا تھا۔ گوری رنگت والا شخص دھواں چھوڑنے کے بعد وزیروں جیسا تاج سر پر رکھ کر ناچنے لگتا۔ سیاہ رنگت والا شخص گرد اڑانے سے پہلے بھنگ پیو بھنگ کا نعرہ لگا کر مشرق اور مغرب کی سمت دونوں ہاتھ پھیلا دیا کرتا۔ ان دونوں کے تماشے دیکھ دیکھ کر عمرو ہنسنے لگا۔ پھر اس نے ابن ادنا سے پوچھا، کیا یہ بھی دونوں طلسمی پتلے ہیں؟ ہاں، ابن ادنا نے جواب دیا، ان کی غذا بھی وہی پیلے خزانے کے 480 طلسمی سکے ہیں۔ آئیں، یہ پیلا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ شاید اس سے پہلے بھی تم نے اس کا نام لیا تھا۔ جی ہاں، ابن ادنا نے کہا، اس نام کا ایک سبب یہ ہے کہ اس طلسم کی حفاظت کے لیے جو خاص سکے بنائے گئے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے۔ دوسرے، جس عمارت میں انہیں محفوظ رکھا گیا ہے اس کا رنگ بھی پیلا ہے۔ جب تک یہ خزانہ قائم ہے یہ طلسم بھی قائم رہے گا، اور جب تک یہ طلسم قائم رہے گا خداوند لقا کا جلال بھی قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، عمرو نے کہا، مگر تم نے ان پتلوں کے نام نہیں رکھے۔ کم از کم ان دونوں کے نام ضرور کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے۔ مجھے ان کا تماشا بہت اچھا لگا ہے۔ ہر پتلے کا ایک نام ہے۔ آپ نے جو پہلے پتلے دیکھے ہیں ان میں سانپ، بچھو اور چیونٹے پیدا کرنے والے کا نام شورکاش ہے، اور مکھیاں، مچھر اور بھونگے پیدا کرنے والی سفید بڑیا کا نام اکریش ہے۔ یہاں جو پتلا آپ کو دھواں چھوڑتا دکھائی دیتا ہے اس کا نام میں نے نوز شیرل رکھا ہے، اور یہ جو دھول اڑاتا نظر آتا ہے اس کا نام امراش ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اچھے نام رکھے ہیں، مگر کیا ان ناموں کے کچھ معنی بھی ہیں؟ جی ہاں، ہر نام بامعنی ہے۔ طلسمی زبان کے لحاظ سے ہر پتلے کا نام اس کے کام کے مطابق ہے۔ کہیے، کیا آگے چلوں؟ ہاں بھائی، اب یہیں تھوڑی رہیں گے، عمرو نے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر آگ، پتھر اور تیروں کی بوچھار میں سے کیسے گزرو گے؟ آپ آئیے تو۔ ابن ادنا نے اپنا شیر آگے بڑھایا اور انگلی اٹھا کر پہلے کی طرح ہوا میں محراب سی بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان میں پھر پہلے جیسا ایک صاف محرابی راستہ بن گیا۔ دونوں بے دھڑک اس راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ عمرو پھر اپنے آپ کو ایک شفاف سرنگ کے اندر سے گزرتا ہوا محسوس کرنے لگا، جس کے اوپر اور دائیں بائیں آگ، پتھر اور تیر لٹکے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ چیزیں اس میدان میں آسمان سے برستی ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ یہ آپ کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، ابن ادنا نے کہا اور خاموش ہو گیا۔
تھوڑی دیر میں دونوں طلسم کے پھاٹک کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ جگہ محفوظ تھی۔ ابن ادنا نے اپنے شیر کو روکتے ہوئے کہا، پھاٹک کے اوپر دیکھیے۔ عمرو نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھاٹک کے اوپر فصیل پر 3 آدمی نظر آئے۔ تینوں ایک دوسرے سے ایک جیسے فاصلے پر فصیل سے لگے بیٹھے تھے۔ جو شخص بیچ میں تھا اس کا چہرہ لمبوترا اور داڑھی مونچھوں سے صاف تھا، بدن میں چھریرا تھا اور سر پر ایک اونچی گول ٹوپی جمائے تھا۔ اس کے ایک جانب ایک بہت بڑی چلم والا حقہ رکھا تھا۔ وہ ایک طلسمی سکہ منہ میں ڈال کر قوالوں کی طرح ایک ہاتھ کان پر رکھتا اور دوسرا آگے پھیلاتا، کبھی دائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص کی طرف منہ کر کے کچھ کہتا، کبھی بائیں جانب والے کی طرف، اور پھر حقے کا ایک زوردار کش لگاتا۔ فوراً ہی چلم بھڑک اٹھتی، اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر آسمان کی طرف جاتی اور دم کے دم میں سینکڑوں ہزاروں شعلوں میں تبدیل ہو کر میدان میں برسنے لگتی۔ اس شخص کے دائیں بائیں جو 2 آدمی بیٹھے تھے وہ ایک جیسے لمبے، چوڑے اور پھولے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بھی بھرے ہوئے اور ایک جیسے گول تھے۔ داڑیاں بھی ان کی سفید گھنی اور ایک جیسی پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں میں فرق تھا تو صرف اتنا کہ ایک کی ناک زیادہ موٹی اور گردن چھوٹی تھی، دوسرے کی اس سے کچھ بہتر۔ دونوں طلسمی سکے چبا کر منہ پھلا کر زور لگاتے۔ پھر کوتاہ گردن اور موٹی ناک والا نیچے سے ایک تیر نکال کر آسمان کی طرف اچھالتا۔ آنے واحد میں 100 تیر آسمان سے میدان میں برسنے لگتے۔ دوسرا شخص تیر کے بجائے کچھ کنکریاں نکالتا اور انہیں آسمان کی جانب اچھال دیتا۔ یہ کنکریاں بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو کر سارے میدان کو سنگسار کرنے لگتیں۔ عمرو ان تینوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ابن ادنا نے کہا، یہ بھی میرے بنائے ہوئے طلسمی پتلے ہیں۔ بیچ والے کا نام نونق ہے، کوتاہ گردن والا نوماگ ہے اور تیسرے کا نام شامول ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں پیلے خزانے کے طلسمی سکے موجود ہیں، یہ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی جاندار فصیل کے قریب نہ آ سکے گا۔ لیکن ہم تم تو آ گئے، کیا کوئی دوسرا شخص جو بڑا جادوگر ہو یا جسے غیبی طاقت حاصل ہو اسی طرح راستہ بنا کر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا؟ عمرو نے سوال کیا۔ ناممکن ہے۔ فرض کرو کوئی یہاں تک پہنچ بھی جائے تو وہ کسی طرح بھی فصیل کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی فصیل میں نقب لگانا چاہے گا تو دیوار موٹی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر اوپر چڑھنا چاہے گا تو فصیل اونچی ہی اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ پھر تو واقعی امیر حمزہ اس کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ عمرو نے اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیے، حمزہ کے فرشتے بھی اندر پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اچھا آئیے چلیں۔ یہ کہہ کر ابن ادنا نے اپنے شیر کو آگے بڑھایا۔ عمرو اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھاٹک پر پہنچ کر ابن ادنا نے سامنے کے رخ انگلی سے ہوا میں پھر محراب سی بنائی۔ فوراً ہی اس میں راستہ پیدا ہو گیا۔ یہ پھاٹک خالص طلسمی فولاد کا بنا ہوا ہے، نہ اسے جلایا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے، اور میرے سوا کوئی دوسرا اسے کھول بھی نہیں سکتا۔ ابن ادنا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو کی نگاہیں پھاٹک کے سامنے والے میدان پر جم کر رہ گئیں۔ جنگجو سواروں کے 4 لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ چاروں لشکروں کے سوار اور گھوڑے ایک ہی سانچے میں ڈھلے معلوم دیتے تھے۔ ایک لشکر کے گھوڑوں اور سواروں کا رنگ نیلا تھا، دوسرے کا ہرا، تیسرے کا سفید اور چوتھے کا پیلا۔ ہر سوار کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی دوسرا ہتھیار نظر آتا تھا، نہ کوئی لباس۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ سواروں کی ٹانگیں بالکل غائب تھیں، وہ گھوڑوں پر جڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ پھر نہ ان کے سروں پر بال تھے، نہ گھوڑوں کی گردنوں پر عیال، ان کے چہروں پر آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ اس طرح تلے کھڑے تھے جیسے حملہ کرنے کے لیے بس آخری اشارے کے منتظر ہوں۔ کیا ان سواروں اور گھوڑوں پر حفاظت کے خیال سے کوئی طلسمی غلاف چڑھا دیا گیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، یہ سب طلسمی پتلے ہیں، میرے نائب جادوگروں کے بنائے ہوئے۔ ان پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، لاکھوں کی فوج کو دم کے دم میں ہلاک کر سکتے ہیں، البتہ طلسم کی حد کے باہر کام نہیں آ سکتے۔ ابن ادنا کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ چاروں لشکروں کے بیچ سے ایک ایک آدمی پھاٹک کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ چاروں جادوگروں جیسا رنگ برنگا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے تھے، گردنوں میں ہڈیوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں میں نیزے تھے، مگر 3 تو طلسمی گھوڑوں پر سوار تھے اور چوتھا ایک تخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے 2 طلسمی گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ دوسرے 3 سیدھے سیدھے چلے آ رہے تھے، مگر یہ شخص کبھی دائیں طرف کو منہ کرتا، کبھی بائیں طرف کو، کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہوتا، کبھی لمبا لیٹ جاتا۔ عمرو اس کا یہ تماشا دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔
ان چاروں نے قریب آ کر ابن ادنا کو سلامی پیش کی۔ ابن ادنا نے ان کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے عمرو سے کہا، وہ بھاری کلے اور دوہرے بدن والا پرازمان ہے۔ اس کے بعد سوکھے چہرے اور لمبے قد والا جو جادوگر کھڑا ہے اس کا نام راؤمان ہے۔ تیسرے نمبر پر تکونے چہرے والا تورمان ہے، اور وہ شخص جو کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے اور کبھی لیٹ جاتا ہے، اس کا نام اجگر مان ہے۔ مجھے تو تمہاری یہ اجگر مان بڑے کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب سبھی کام کے ہیں۔ ابن ادنا نے جوش سے کہا، شرط یہ ہے کہ خداوند لقا ان پر مہربان رہے، اور طلسمی سواروں پر حکم چلانے کے لیے میں انہیں طلسمی سکوں کی 480 تھیلیاں روز پہنچاتا رہوں۔ مگر یہ اجگر مان ایک جیسی حالت میں کیوں نہیں رہتا؟ کیا اس پر کسی پریشان روح کا سایہ پڑ گیا ہے؟ عمرو بولا، پریشان روح کے بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سوچا، پر جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی تورمان سے لگتی ہے، تورمان اس کی ان حرکتوں سے چڑھتا ہے اور اسے چڑھانے میں اجگر مان کو مزہ آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک جیسی حالت میں رہنے سے آدمی کی مت ماری جاتی ہے۔ تیسرا سبب اس کی ان حرکات کا یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دائیں جانب منہ پھیرے، کچھ چاہتے ہیں کہ بائیں طرف دیکھے، کچھ کی خواہش ہے کہ وہ کھڑا رہے، کچھ کی مرضی ہے بیٹھ جائے، کچھ اسے لیٹا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ان سب کو خوش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ارے ہی عمرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، کہیں اس کے دماغ کی کوئی چول تو ڈھیلی نہیں ہو گئی؟ کیا یہاں کے لوگ اس کی ان حرکتوں سے واقعی خوش ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے تو ہیں، ابن ادنا نے جواب دیا، مگر کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے لوگوں کی ناراضگی کا پتہ نہیں چلتا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ابن ادنا نے کہا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اگر اس سے خوش نہ رہیں تو کم از کم ناراض ضرور ہوتے رہیں۔ ہاں عمرو نے کہا لگایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اگر لوگ نہ خوش ہوں نہ ناراض ہوں تو ابن ادنا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بیچارہ بیمار ہو جائے گا۔ عمرو نے ایک اور کہا لگایا اور ابن ادنا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ طلسمی سواروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دونوں لقا کے رنگ محل کی جانب چل دیے۔ میدان کے دائیں بائیں اور سامنے خوبصورت باغوں اور عمارتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان سب پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے عمرو نے اندازہ کر لیا کہ لقا کا رنگ محل اب ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ راستے میں ایک گول سی پر اسرار عمارت دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ یہ پیلے رنگ کی ایک منزلہ عمارت بڑے اور چوکور پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھت پر پتھر کے تراشے ہوئے درجنوں الو، باز اور شکرے دم سے دم ملائے، سر آگے کو جھکائے اور پر پھیلائے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے عمارت کے ارد گرد چپے چپے پر چھوٹے بڑے جانوروں اور دیووں کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔ ان میں کتے بھی تھے، بھیڑیے بھی، شیر بھی اور ہاتھی بھی۔ مجسموں کے درمیان کسی جگہ بھی اتنا فاصلہ نہ تھا کہ آدمی سیدھا چل کر عمارت کے دروازے تک پہنچ سکتا۔ کیا یہ مندر ہے؟ عمرو نے ابن ادنا سے پوچھا۔ نہیں، ابن ادنا نے جواب دیا، یہ پیلا خزانہ اور میرا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے دکھائی دینے والے سارے مجسمے اس کے طلسمی محافظ ہیں۔ میرے اور خداوند لقا کے علاوہ نہ کوئی جاندار اس عمارت کے اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی پتلا، نہ زمین کی جانب سے اسے کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آسمان کی سمت سے۔ خطرہ نظر آتے ہی مجسمے حرکت میں آ جاتے ہیں اور دشمن یا اس کے ہتھیار کو عمارت کے قریب پہنچنے سے پہلے فنا کر دیتے ہیں۔ کیا واپسی میں تم مجھے اس عمارت کے اندر لے چلو گے؟ عمرو نے سوال کیا۔ یہ ممکن نہیں، ابن ادنا نے کہا۔ محافظ مجسمے صرف میرے اور خداوند لقا کے گوشت، خون اور ہڈیوں کی بو سے مانوس ہیں۔ چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارا بھیس بنا کر آئے، یہ مجسمے ہرگز اسے اپنے درمیان سے نہ گزرنے دیں گے۔ میں نے انہیں بنایا ہی اس ترکیب سے ہے۔ فرض کرو، عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کوئی دشمن فصیل کے اندر آ جائے، میدان کے طلسمی پتلوں کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو کیا وہ تمہیں اور تمہاری اس عمارت کو اسی حالت میں چھوڑ کر سیدھا رنگ محل کا رخ نہیں کر سکتا؟ یہاں خوامخواہ الجھنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ابن ادنا نے غور سے عمرو کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ایک اہم طلسمی راز ہے، تم پر مجھے اعتبار ہے اس لیے بتائے دیتا ہوں۔ شاید تم امیر حمزہ کے ڈر سے یہ بات پوچھ رہے ہو۔ سنو، جب تک یہ عمارت قائم ہے اس میں طلسمی سکے موجود ہیں اور میں زندہ ہوں۔ میدان کے طلسمی پتلوں کو فنا کر کے بھی کوئی رنگ محل کی طرف
1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। फौरी तौर पर तो ये पत्थर के मुजस्मे उसे रोके रहेंगे, पर उसके बाद मैं लातादाद तिलिस्मी रुकावटें उसके सामने खड़ी करता रहूँगा। मुझे और इस तिलिस्मी इमारत को ख़त्म किए बग़ैर ही कोई दुश्मन रंग महल की जानिब कदम उठा सकता है। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के सिवा मुझे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, इतना और सुन लो, अगर कोई शख्स ये तलवार लेकर फसील के अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन मुझे इसका इल्म हो जाएगा और मैं ख़ुद उसको इस इमारत में महफूज कर लूँगा। मुहाफ़िज़ मुजस्मे उसके हाथ से बेशक टुकड़े टुकड़े होते रहें, मगर हरगिज़ उसे मुझ तक नहीं पहुँचने देंगे। इस तिलिस्मी इमारत के बाहर या इमारत के अंदर पहुँच कर ही वो मुझे हलाक कर सकता है। लेकिन तुम इन बातों की फ़िक्र ना करो। हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार अभी तक पर्दाए गैब में है। उमरू ये सुनकर खामोश हो गया। इतने में चलते चलते वो बहुत बड़े बाग की 4 दीवारी के फाटक पर जा पहुँचे। इब्ने अदना के दस्तक देने पर फाटक खुल गया। दोनों फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। रंग महल अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फाटक से लेकर महल की 4 दीवारी तक हर जगह हथियार बंद सवार और प्यादे पहरा दे रहे थे। वो बड़े हैबतनाक और चाको चौबंद दिखाई देते थे। इब्ने अदना की जिस पर निगाह पड़ती वो और भी सीना तान कर खड़ा हो जाता। ये कौन है? उमरू ने इब्ने अदना से सवाल किया। ये खुदावंद के बॉडी गार्ड हैं। इब्ने अदना ने जवाब दिया। इनमें हर एक बहादुर तन्हा हज़ारों के लश्कर को मार भगाने के लिए काफ़ी है। रुए ज़मीन पर इन जैसा लड़ाका या बहादुर और कहीं नहीं होगा। और इस बाग के बारे में क्या ख्याल है? पक्के फलों से लदे हुए दरख्तों पर निगाह दौड़ाते हुए उमरू ने कहा। यह दुनिया का सबसे निराला बाग है। इब्ने अदना ने फ़ख्र से कहा। ज़मीन के हर हिस्से में पैदा होने वाले बेहतरीन फलों के दरख्त यहाँ मौजूद हैं। किसी दरख्त से ख्वाह कितने ही फल तोड़े जाएं, कम नहीं होते। हर दरख्त पूरे साल हर मौसम में फलता फूलता रहता है। खुशबू और जायके में यहाँ के फल अपना जवाब आप हैं। जो फल भी खाओगे ज़िंदगी भर वैसा कहीं और नहीं पाओगे। बाग की ठंडी छाँव और फरहत बख्श हवाओं ने वैसे ही उमरू की सेहत पर खासा असर किया था। फलों की ये तारीफ सुनकर उसे और भी भूख लगने लगी। उसके जी में आई कि चलते चलते झपट्टा मारकर कुछ आम, अमरूद या सेब तोड़ ले। शायद वो ऐसा कर भी गुजरता, मगर अब महल का फाटक सामने आ गया था। तीर अंदाज और तीर बरदार मुहाफिज उन्हें घूर रहे थे। लाचार दिल महसूस कर रह गया। फाटक के करीब पहुंचकर दोनों रुक गए। चंद कदम के फासले पर महल के मुहाफिजों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा था। उनके रुकते ही नेज़ा बरदारों ने उन पर नेज़े तान लिए और तीर अंदाजों ने कमानों में तीर चढ़ाकर निशिस्त बांध ली। उमरू के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर इब्ने अदना पर उन बातों का कुछ असर न हुआ। वो बड़ी लापरवाही से शेर से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। उमरू ने उसकी तरफ देखा तो उसे भी उसने शेर से उतरने का इशारा किया। फिर उसने दोनों शेरों को आंखों ही आंखों में कोई हिदायत दी। शेर उल्टे कदमों पीछे हटे और रास्ते के किनारे पर पहुंचकर एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हो गए। इब्ने अदना को यूं बेफिक्र देखकर उमरू की भी कुछ ढारस बंधी। दिल का खौफ दूर करने के लिए उसने अपनी निगाहें उस पतली सी नाली पर जमा दी जो उनसे 4-5 कदम के फासले पर रास्ते के बीचों बीच बनी हुई थी। पहली ही नज़र में ये नाली उसे पुरअसरार मालूम हुई। बज़ाहिर उसमें साफ पानी भरा नजर आता था, मगर रह रहकर उसमें से नीली और हरी रोशनी चमक रही थी। नाली के दूसरी जानिब चंद कदम के फासले पर महल के दर्जनों मुहाफिज उन्हें अपने तीरों और नेज़ों का निशाना बनाने के लिए तुले खड़े थे। इब्ने अदना ने उमरू की घबराहट महसूस की तो उसे तसल्ली देते हुए कहा, किसी भी बात पर हैरान या परेशान ना होना, बेफिक्री से मेरे पीछे चले आना। यहाँ से खुदावंद की बारगाह तक हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर उसने बड़े इत्मीनान के साथ कदम आगे बढ़ाया। धड़कते हुए दिल के साथ उमरू भी उसके पीछे हो लिया। उसकी निगाहें पुरअसरार नाली पर जमी रहीं, लेकिन वो थी ही कितनी दूर। 5वें कदम पर इब्ने अदना उसके पार था और 7वें कदम पर उमरू। 8वां कदम उठाते हुए उमरू अभी ये ना तय कर पाया था कि दिल का खौफ छुपाने के लिए नाली के बाद वो किस चीज़ पर अपनी निगाहें जमाए कि अचानक सामने के मुहाफिजों के दस्ते में उसे हलचल सी महसूस हुई। वो कांप उठा। बिजली किसी तेज़ी से उसके दिल में ख्याल आया कि इब्ने अदना ने मुझे धोखा दिया है। तीरों और नेज़ों की बौछार शुरू हो चुकी है। अयारी की चादर ओढ़कर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। उसने फ़ौरन ज़ंबील में हाथ डालकर चादर टटोली
اسی لمحے اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی اور وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کمانوں میں کھینچے ہوئے تیر ترکشوں میں واپس رکھے جا چکے تھے، تنے ہوئے نیزے جھک چکے تھے، حملے کے لیے آمادہ نظر آنے والے محافظ سپاہی دوست دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا جو جتھا راستہ روکے کھڑا تھا بیچ سے ہٹ کر بائیں کھسک گیا تھا، اور ابن ادنا، ارے یہ کیا؟ ابن ادنا کہاں غائب ہو گیا؟ یہ شخص اور اس کی جگہ میرے آگے چل رہا ہے کون ہے؟ اور اچانک کدھر سے آ نکلا؟ عمرو نے اپنے آگے چلنے والے شخص پر نگاہیں جماتے ہوئے سوچا۔ آگے چلنے والا شخص کسی طرح بھی ابن ادنا نہیں لگ رہا تھا، مگر پتلی سی نالی کے علاوہ ان کے راستے میں کہیں کوئی اوٹ نہ تھی، نہ دراڑ تھی کہ جس میں ابن ادنا چھپ جاتا اور وہاں سے کوئی دوسرا شخص نکل آتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمرو ابن ادنا کے ساتھ چلتے ہوئے نگاہیں نیچے کر چکا تھا، مگر اسے چلتے ہوئے ابن ادنا کے قدم صاف دکھائی دے رہے تھے، اور ابن ادنا کسی جگہ غائب ہو بھی نہیں سکتا تھا اور دوسرا شخص اس کی جگہ نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی عمرو کو ضرور محسوس ہوئی تھی، مگر ابن ادنا ہی غائب ہو جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ ابن ادنا سفید رنگ کا پاجامہ لمبا کرتا پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں تھی، لیکن یہ شخص کامدار مخملی جوتے، ریشمی گھیردار شلوار، ریشمی ہبا اور اونچی سی ٹوپی پہنے تھا۔ ابن ادنا دبلا پتلا تھا، مگر یہ شخص پیچھے سے موٹا تازہ دیو نظر آ رہا تھا۔ عمرو کی چال دھیمی پڑ گئی۔ آگے چلنے والے شخص کو اس کا احساس ہوا تو ایک جگہ مڑ کر اس نے عمرو کو رفتار بڑھانے کا اشارہ کیا۔ عمرو نے دیکھا کہ ابن ادنا کے سوکھے پتلے مگر نورانی داڑھی والے چہرے کے بجائے ایک گول بھرا ہوا موٹی ناک اور خطرناک آنکھوں والا چہرہ اس سے مخاطب ہے۔ داڑھی اس پر بھی تھی مگر نورانی کے بجائے ڈراؤنی۔ عمرو لپکتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ ابن ادنا کہاں غائب ہو گیا؟ ابن ادنا سے تمہیں کیا کام ہے؟ میرے ساتھ چلتے رہو، جہاں جانا ہے پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ عمرو کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، دیکھو جی، میں تمہارا قیدی نہیں مہمان ہوں، تمیز سے بات کرو۔ میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو ایک قدم آگے نہ جاؤں گا۔ کوئی ایرا غیرا نہیں کہ تم سے دھونس کھا جاؤں۔ میرا نام عمرو ہے، تمہارے جیسے 360 بھتنوں کی دم میں کھٹکھٹا باندھ چکا ہوں، سمجھ گئے؟ ارے واہ عمرو بھائی، وہ شخص ہنس کر بولا، تم تو مذاق میں بھی برا مان گئے، حد کر دی، اتنے بڑے عیار ہو کر بھی مجھے نہ پہچان سکے۔ عمرو نے غور کیا تو اس کی آواز بالکل ابن ادنا جیسی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا، ارے تو کیا تم ابن ادنا ہو؟ ہاں، خداوند لکا کی قسم۔ مگر یہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری شکل اور حلیہ کیسے بدل گیا؟ عمرو نے سوال کیا۔ یہ سب اس طلسمی نالی کا کرشمہ ہے جسے پھاٹک کے سامنے ہم دونوں نے پار کیا، ابن ادنا نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں پہلے ایک نورانی بزرگ کے نقلی بھیس میں تھا اور اب اصلی روپ میں ہوں۔ طلسمی نالے کا کرشمہ ہے کہ جو شخص بھی اسے پار کرتا ہے اس کا سارا بہروپ اتر جاتا ہے۔ اس طرح خداوند کو کوئی دشمن خواہ کسی بھی بہروپ میں محل کے اندر داخل ہونا چاہے، پہرے داروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں کو محل میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے، پہرے دار انہیں اصلی روپ میں پہچانتے ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو فوراً اسے تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ طلسم کے اندرونی انتظامات دیکھ کر عمرو اش اش کر اٹھا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ بلا شبہ یہ طلسم فتح نہیں ہو سکتا۔ امیر حمزہ کے لیے یہ لوہے کا نہیں فولاد کا چنا ثابت ہوگا، اور عمرو کا یہ خیال غلط بھی نہ تھا۔ اول تو امیر حمزہ کو یہ بات معلوم ہی نہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے بغیر ان کا طلسم کی جانب رخ کرنا مصیبت کو گلے میں ڈالنا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس بات سے باخبر ہو بھی جاتے تو بھی قدم قدم پر انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اہم مرحلہ طلسم کی فصیل تک پہنچنے کا تھا۔ اس کے لیے انہیں زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے میدان کو پار کرنا ہوتا، گرد دھوئیں کی وادی سے گزرنا پڑتا، اور آخر میں آگ اور پتھروں کی برسات والے خطے کو عبور کرنا ہوتا۔ دوسرا اہم مرحلہ ان کے لیے فصیل کے اندر داخل ہونے کا تھا، اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نہ وہ فصیل میں نقب لگا سکتے تھے، نہ اسے چڑھ کر پار کر سکتے تھے، اور نہ اس کا دروازہ توڑ سکتے تھے۔ تیسرا خطرناک مرحلہ فصیل کے اندر پہنچنے کے بعد ابن ادنا کو ہلاک کرنے کا تھا، اور ابن ادنا کے پہلے خزانے کی عمارت میں جا چھپنے کی صورت میں ان کا طلسمی رکاوٹوں ہی میں الجھ کر رہ جانا یقینی تھا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ لکا کے خوفناک باڈی گارڈ سے نپٹنے کا تھا۔
اول تو ابن ادنا کو ختم کیے بغیر امیر حمزہ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، دوسرے اگر وہ کسی طرح اس میں کامیاب ہو بھی جاتے تو بھی یہ بات ناممکن تھی کہ وہ تنہا ان زبردست سورماؤں کو دم کے دم میں ختم کر دیتے یا راستے سے ہٹا کر لقا تک جا پہنچتے۔ ابن ادنا کے قتل ہوتے ہی لقا ان میں سے کچھ کو امیر کا راستہ روکنے کے لیے چھوڑ کر اور باقی کو اپنے ساتھ لے کر آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ بے شک امرو طلسم کے سارے اہم راز معلوم کر چکا تھا، اپنی آنکھوں سے اندر کا سارا حال دیکھ چکا تھا، ابن ادنا کو اپنا ناز بردار بنا چکا تھا، لقا کا بھروسہ حاصل کر چکا تھا، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ امیر حمزہ کی بھرپور مدد کر سکتا تھا، مگر وہ امیر حمزہ سے ناراض تھا، لقا کی وفاداری اور خیر خواہی کا دم بھر رہا تھا، طلسم کی دنیا میں رہ کر عیش و آرام کے دن گزارنے کی سوچ رہا تھا۔